گائیڈز نے تو بڑی زبردست کلیپنگ کی ہے ماشاءاللہ. Honorable parliamentarians, ministers, MNAs, MPAs, ticket holders, اساتذہ کرام اور آج کے میرے ہیروز, میرے چیف گیسٹس, میرے بہت پیارے ہونہار بچوں, السلام علیکم. میں نے دیکھ لی ہے. تھینک یو سو مچ. یہ بچے بھی, لڑکے بھی لے کے کھڑے ہیں. لڑکیاں بیچاری وہ زیادہ میرے قریب آ جاتی ہیں, لڑکے ذرا دور رہتے ہیں. آ جاؤ بیٹا, آ جاؤ, آ جاؤ. وہ بچیاں خاتون ہونے کی وجہ سے میرے پاس آ جاتی ہیں, بچے ذرا ڈسٹنس پہ رہتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے اپنے بیٹوں سے اتنا پیار نہیں ہے, اس سے زیادہ پیار ہے مجھے. تھینک یو بچوں, تھینک یو سو مچ. وہ جو سب سے پیچھے کھڑا ہے نا, اس کا مجھے نظر نہیں آ رہا, وہ بھی ذرا دیکھیں کیا ہے. تھینک یو بچوں, تھینک یو بیٹا, تھینک یو ویری مچ. جیتے رہو, خوش رہو. فوٹو کرو. تھینک یو, تھینک یو. آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ. سو سویٹ. وعلیکم السلام. یہ کس نے بنائی ہے؟ میں نے بنائی ہے. خود بنائی ہے؟ سو نائس. تھینک یو بیٹے, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, تھینک یو. ہاں جی. اوہ ویری نائس. یونیورسٹی حلیہ کی طرف سے آپ کے لیے تیار ہے. تھینک یو سو مچ. لکھا ہوئے میڈم مریم مجھ جیسے ٹیلنٹ کو. سو نائس. تھینک یو, تھینک یو بیٹے, تھینک یو. سو سویٹ, سو نائس. تھینک یو بچوں, تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو آل. بہت شکریہ. تھینک یو. وہ بھی آ جاؤ, آ جاؤ. ہاں جی, ابھی کرتے ہیں, ابھی کرتے ہیں بات. پہلے بات کروں گی پھر سیلفیز, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو بیٹا. لاؤ دے دو. تھینک یو. اتنا پیار مل رہا ہے مجھے, میں شکریہ نہیں آپ سب کا ادا کر سکتی. یہ کیا ہے بیٹا؟ اوہ تھینک یو سو مچ. یہ یونیورسٹی آف لیا تو بہت پیار لے کے آئی ہے میرے لیے. تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو بچوں. تھینک یو. لو پکڑو. تھینک یو سو مچ. میم آپ سے ایک بات. ہاں بیٹے. اسکالرشپ میں جو ہے نا عمر کی وہ لگائی ہوئی ہے انہوں نے. عمر کی وہ ختم کر. کیا آپ کی کیا عمر ہے؟ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کچھ ریزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں جن چلو کی عمر زیادہ ہے. رانا دیکھ لو. ہاں جی. میم میں چاہتی ہوں میں چیک آپ کے ہاتھ سے ریسیو کروں. اچھا, یس اس میں ہے چیک. جی. تھینک یو. اچھا گلے لگنے لگ جاؤ. اوہ تھینک یو بیٹا. تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو. اوہ تھینک یو. کتنا اچھا لکھا ہے بیٹے, کتنا اچھا لکھا ہے. تھینک یو. میرا دل جیت لیا آپ لوگوں نے. تھینک یو سو مچ. میم جی جانی, یہ چیک آپ کے ہاتھ سے ریسیو لو لے لو, یہ لو. بنا دو. وہ دیکھو وہ پکچر بن رہی ہے. تھینک یو. آؤ لگ جاؤ. یہ لو جی, یہ لے جاؤ. آؤ لگ جاؤ گلے. تھینک یو, تھینک یو. اچھا تھینک یو. سو نائس. یہ کس نے بنائی ہے؟ اتنی پرفیکشن. یہ میرے سے بھی اچھی فوٹو بنا دی آپ نے. تھینک یو سو مچ. بیوٹیفل. ہاں تھینک یو, تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, تھینک یو. میرے پیارے ہونہار بچوں, آپ سب کو اسکالرشپ ملنے پر میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارکباد. آپ سب کو مبارک ہو. اور آج گھر جا کے میری طرف سے اپنے والدین کو بھی مبارکباد دینا, اپنے گھر والوں کو بھی مبارکباد دینا, اور اپنے والدین کو میرا ایک میسج بھی دینا کہ جتنا آج ان کو آپ پہ فخر ہے, اس سے زیادہ مجھے اپنے بچوں پہ فخر ہے.
آج میں ہر ڈویژن میں خود گئی ہوں, میں نے بچوں کو خود جا کے اسکالرشپس دیے ہیں, اور مجھے خوشی ہے کہ میں یہ کر سکی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں خود گئی, خود چل کے بچوں کے پاس گئی, خود ان کو اسکالرشپس دیے. تو مجھے سمجھ آئی کہ ان بچوں کے کیا مسائل ہیں. ابھی ایک بچی نے جو میرے لیے اتنے اچھے شعر لکھ کے لائی تھی, میں اس بچی کو اس نے کہا آپ دل سے یہ شعر سننا, یہ دل سے بات سننا. تو میں اس بچی کو یہ کہنا چاہتی ہوں, اور آپ سب بچوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کی ہر بات دل سے سنتی ہوں, اور میں وہ بھی بات دل سے سنتی ہوں جو آپ نے نہیں کہی. آج آخری ڈویژن ہے یہ ہونہار اسکالرشپس کا, اور اس کے بعد جو نیکسٹ سیریز شروع ہوگی. لیکن یہ رشتہ جو آپ نے میرے ساتھ, میرے بیٹوں اور بیٹیوں قائم کر لیا ہے, جتنا پیار آپ نے مجھے دیا ہے, جتنی افیکشن مجھے آپ سب سے ملی ہے, میری زندگی کا حاصل ہے یہ ساری افیکشن, یہ پیار, یہ محبت جو میں یہاں سے لے کے جا رہی ہوں. اور اگر مجھے ہر جگہ بہت پیار ملا نوجوانوں سے, بہت اونرشپ ملی, بہت محبت ملی, لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ڈی جی خان نے سب کو بیٹ کر دیا ہے تو اٹ وونٹ بی این ایگزیجریشن. اور آپ سب نے جس طرح ماں پکار کے, ماں کہہ کے, ماں کی طرح کا رشتہ میرے ساتھ بنا لیا ہے, تو بچوں مجھے اپنے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ دنیا کا ہر رشتہ ٹوٹ سکتا ہے, ماں اور بچے کا رشتہ تو نہیں ٹوٹ سکتا نا. تو میں یہ جو رشتہ آپ سے بنا کے جا رہی ہوں, یہ میری زندگی کا حاصل ہے, یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے اور میری بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو آئی وانٹ ٹو تھینک ایچ ون آف یو فرام دا کور آف مائی ہارٹ. تھینک یو ویری مچ. تو اسکالرشپس کی تقسیم تو آج ختم ہو جائے گی, لیکن بہت جلدی میرے بچوں میں یہ لیپ ٹاپس لے کے اور ای بائکس لے کے آپ کے پاس آؤں گی. میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچے نہ صرف اسکالرشپ یا فیس کی جو پریشرز ہوتے ہیں اس سے آزاد ہو کر اپنی پڑھائی کریں, بلکہ اچھی سواری پر اپنے کالج, اپنے یونیورسٹی جائیں, اور ان کو اچھی لرننگ ایڈز, اچھی ٹیکنالوجی ان کو دستیاب ہو, تاکہ وہ اپنی اسائنمنٹس, اپنا ہوم ورک, اپنی ریسرچ جو ہے وہ بہترین طریقے سے کیری آؤٹ کر سکیں. اور بچوں ایک بات بتاؤں, آپ نے اتنا پیار دیا مجھے, آپ کی طرف سے مجھے جو رسپانس ملا, آپ کو پتہ ہے مخالفین, میں روز ٹی وی دیکھتی ہوں تو مخالفین یہ کہنے پہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو گیا ہے, اور وہ کوئی وجہ تلاش کر رہے ہیں کہ وہ کیا کہیں کہ یہ ان کے سامنے, آنیسٹلی اٹ از ناٹ لیس دین اے میریکل. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس محبت کو جو آپ نے میرے ساتھ قائم کر لی اور جو میری آپ کے ساتھ ہو گئی ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ اس کا کیا نام دیں. تو کل میں ٹی وی دیکھ رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو سارا کوریوگرافڈ ہوتا ہے, سارا سٹیجڈ ہوتا ہے, یہ سارا ڈرامہ ہے, چند بچوں کو اکٹھا کیا ہوتا ہے, ان کو سکھایا ہوتا ہے, وہ آ کے یہ کر جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہی تھی کہ ان بیچاروں کا قصور نہیں ہے, انہوں نے جھوٹ میں آنکھ کھولی, جھوٹ میں پلے بڑے, جھوٹ میں اس دنیا سے چلے جائیں گے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے سچی محبتیں کیا ہوتی ہیں. اور بچوں, جتنی محبت آپ نے مجھے دی ہے نا, اب میرے پہ اور زیادہ جو رسپانسبلٹی کا بوجھ ہے وہ میرے کندھوں پہ اور بھی زیادہ آ گیا ہے. اس محبت کا جواب میں اور زیادہ محبت سے دوں گی, اور زیادہ خدمت سے دوں گی, اور آپ کے لیے اور زیادہ اسکیمز لا کے دوں گی انشاءاللہ تعالی. اور میں آج لاہور سے ڈی جی خان آئی ہوں کیونکہ مجھے احساس ہے کہ میرے پہ پاکستان کے, پنجاب کے ان بیٹوں اور بیٹیوں کی ذمہ داری ہے. میرے کندھوں پر آپ کا بوجھ ہے, آپ کے خواب پورا کرنے کا بوجھ ہے. میرے کندھوں پر آپ کے ایک بہتر آج اور اس سے بھی بہتر مستقبل کا بوجھ ہے
جس کو میں بہت اچھے طریقے سے میں اس فرض کو آپ کے ساتھ مل کے ادا کرنا چاہتی ہوں. اور حقیقت یہی ہے کہ ہر روز آپ کے لیے، آپ کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے، آپ کے فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے، آپ کی تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے، آپ کی تعلیم کو جو ایکسیس ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے میرے پاس اب دن رات محنت کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اور میں آج اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت عاجزی سے سر جھکا کے میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اور میرے جو یہ بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اسکالرشپس ملا ہے، آپ میں سے ہر بیٹا اور ہر بیٹی، ہر ہونہار جو میرا اسٹوڈنٹ ہے یہاں پر، وہ یہ گواہی دے سکتا ہے کہ ایک بھی اسکالرشپ 30,000 اسکالرشپس اکراس پنجاب ملے بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے. تو ہر بچہ آپ میں سے یہ گواہی دے سکتا ہے کہ ایک بھی اسکالرشپ میرٹ کی وائلیشن میں نہیں دیا گیا، ایک بھی اسکالرشپ. اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اس بچے کو اسکالرشپ کسی کی سفارش پہ ملا ہے، کسی منسٹر کی سفارش پہ ملا ہے، کسی چیف منسٹر کی سفارش پہ ملا ہے، کسی MNA MPA کی سفارش پہ ملا ہے، تو میں استعفیٰ دے کے گھر چلی جاؤں گی. میں اللہ تعالیٰ کے حضور تھینک یو اور میرے بچوں، میں اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی سے شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ کا جو حق تھا وہ میں حقدار کو پہنچانے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، احسان ہے. اور آپ نے مجھے ہر تقریر میں، ابھی میں بچوں کو دے رہی تھی اسکالرشپس، ایک بچی کو میں نے پوچھا آپ کے والد کیا کہتے ہیں، کہتی وہ فروٹ اور سبزی کی ریڑھی لگاتے. ایک بچی کو پوچھا آپ کے والد کیا کرتے، کہتی میرے والد حیات ہی نہیں ہیں. تو ایسے بچوں کو یہ اسکالرشپس گئے ہیں. آپ لوگ میرا شکریہ بولتے ہو. ابھی بھی ان بچوں نے تھینک یو کا پوسٹر اٹھایا ہوا ہے. آنیسٹلی مجھے جب آپ تھینک یو کہتے ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کا حق تھا جو آپ کو ملا ہے. اور اس حق کو پانے کے لیے آپ نے کوئی تھوڑی محنت نہیں کی. محدود وسائل کے اندر رہ کے اتنا زبردست کام کرنا، اتنا زبردست رزلٹ لے کے آنا، اتنا اچھا پڑھنا لکھنا، آگے بڑھنا، یہ کوئی چھوٹی کام نہیں ہے. آپ لوگ ایکسٹرا آرڈنری بچے ہو. آپ لوگ صرف ہیروز نہیں ہو، سپر ہیروز ہو ماشاءاللہ. آنیسٹلی آئی مین دیٹ. اور آپ نے شکریہ بھی نہیں بولنا، آپ نے سر اٹھا کے اسکالرشپ لینا ہے. یہ آپ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی محنت کا صلہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی کمٹمنٹ کا صلہ دیا ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ میں سے ہر بچہ سر اٹھا کے فخر سے چلے کہ وہ ہونہار بچہ ہے. ہاں میں ابھی ملتی ہوں لیکن باتیں سننی بھی تو ضروری ہے نا. یہ باتیں اگر ماں اپنے بچوں سے نہیں کرے گی تو یہ باتیں ادھوری رہ جائیں گی بیٹا. پاکستان وہ ملک ہے جس میں 65% جو آبادی ہے وہ یوتھ ہے. اب چائنا ہے، جاپان ہے، یہ لوگ ایجنگ آبادی ہے، ان کی آبادی جو ہے وہ ایج کر رہی ہے. لیکن پاکستان کے پاس جہاں اور بہت سارے اللہ تعالیٰ نے وسائل کی دولت سے مالا مال کیا ہوا ہے، تو پاکستان کے اندر 65% یوتھ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے چند سال میں جو یوتھ ہے وہی پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے پاکستان کے فیصلے کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھنا. آپ میں سے ہر بیٹا اور ہر بیٹی پاکستان ہے. آپ اپنے آپ کو پاکستان سمجھ کر اپنے فیصلے کرنا.
اور آپ کی وجہ سے, آپ کی محنت سے نہ صرف یہ کہ آپ کا اپنا فیوچر جو ہے وہ خوبصورت بنے گا, آپ آگے بڑھو گے, آپ اپنے والدین کے لیے جو ہے وہ ایک اچھی زندگی اس میں تبدیلی لے کر آؤ گے, بلکہ آپ میں سے ہر شخص پاکستان کی ترقی میں, پاکستان کی اڑان میں اپنا حصہ ڈالے گا انشاءاللہ تعالی. تھینک یو. بچوں, اب انشاءاللہ آپ کو لیپ ٹاپس بھی ملیں گے, 1 لاکھ بالکل فری الیکٹرک بائکس بھی ملیں گی انشاءاللہ تعالی. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنی ماں کو چیف منسٹر کی کرسی پہ بٹھایا ہے, تو اب آپ کے پاس ایک ایسا چیف منسٹر ہے جو چیف منسٹر سے زیادہ آپ کی ماں ہے. اور میں جس طرح جنید, مہر النساء اور مانور کی ماں ہوں, میں اس سے زیادہ آپ کی ماں ہوں, کیونکہ آپ کی رسپانسبلٹی میرے کندھوں پہ ہے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کا ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر ہو, ہر دن. اور میں یہ نہیں چاہتی کہ دیکھو جن کے پاس وسائل ہیں, جن بچوں کے پاس, اللہ تعالیٰ ان کو اور دے, لیکن وہ جہاں بھی چاہے داخلہ لے لیتے ہیں, وہ لمز میں چلے جاتے ہیں, وہ نسٹ میں چلے جاتے ہیں, وہ فاسٹ یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں. لیکن اب میرا کوئی بچہ جو اہل ہے, جو محنت کرنے والا ہے, محنتی ہے اور میرٹ پہ ہے, اب وہ صرف اس لیے تعلیم سے, اعلیٰ تعلیم سے, اعلیٰ یونیورسٹی سے, اعلیٰ کالج سے محروم نہیں رہے گا کیونکہ اس کے پاس وسائل کی کمی. اور اس بار میں 30,000 اسکالرشپس دے رہی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اگلی بار انشاءاللہ یہ جو اب نیا فسکل ایئر آ رہا ہے, اس میں یہ اسکالرشپس کو 30,000 سے بڑھا کے میں 50,000 تک لے کے جاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور بہت جلدی ہم سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی, تھرڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی میں یہ اسکالرشپس لے کے آ رہی ہوں. اور آپ جانتے ہو بچوں, مجھے جتنی ریکویسٹس آ رہی ہیں خیبر پختونخوا کے بچوں کی کہ میڈم آپ پنجاب کی چیف منسٹر ہیں, لیکن اللہ کا واسطہ ہمارے بارے میں بھی سوچو. تو میرا دل ہے کہ میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بچوں کے لیے بھی اسکالرشپس لے کے جاؤں. بچوں, میں آپ سے اس اسکالرشپ کے ریٹرن میں کچھ نہیں مانگتی, میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ محنت کرو, اپنی زندگی سنوارو, اپنا مستقبل سنوارو, اپنے ماں باپ کو اپنے اوپر فخر کرنے کا موقع دو. میں ہر جگہ جا کے یہ بات کہتی ہوں اور میں اس کو کہہ کے تھکتی نہیں ہوں کہ جس بچے کو اس کے ماں باپ کی دعا ہوتی ہے وہ بچہ کبھی کسی میدان میں نہیں ناکام ہو سکتا. یہ لکھوا کے لے لو میرے سے. جس بچے کے والدین اس سے راضی ہیں, اس کا رب بھی اس سے راضی ہے. اور میں آپ کے سامنے ایک مثال ہوں. میں اپنے آفس کے لیے جب گھر سے نکلتی ہوں تو میں اپنے کمرے سے سیدھا پہلے اپنے والد کے پاس جاتی ہوں, میں ان کو سلام کرتی ہوں, ان سے دعا لیتی ہوں اور اس کے بعد میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں. اسی طرح جب میں اپنے گھر واپس آتی ہوں, چاہے میں جتنی بھی تھکی ہوں, جتنی بھی مجھے دیر ہو جائے, میں اپنے کمرے میں نہیں جاتی. گھر انٹر ہوتے ساتھ ہی میں اپنے والد کے کمرے میں جاتی ہوں, پہلے ان کو سلام کرتی ہوں, ان کی دعا لیتی ہوں, پھر اپنے کمرے میں واپس جاتی ہوں. اور آج اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیف منسٹر کی کرسی پہ پہنچایا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد میرے ماں باپ کی دعا ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں بچوں کہ آپ اپنے ماں باپ کی دعا لو. کبھی غصہ بھی آ جائے تو ان کو آنسر بیک نہیں کرنا, اور بڑے چھوٹے کا لحاظ کرنا ہے. کبھی بدتمیزی نہیں کرنی, بد تہذیبی نہیں کرنی, لائن کو کراس نہیں کرنا, اس سے کسی کا کچھ نہیں جاتا. ہماری اپنی زبان خراب ہو جاتی ہے, ہمارے اپنے مورلز خراب ہو جاتے ہیں. تو میں کبھی یہ نہیں کہوں گی, چاہے وہ میرا بدترین مخالف ہی کیوں نہ ہو, کہ آپ کسی کو گالی نکالو, کسی کو برے القابات سے نوازو. میں کبھی یہ نہیں چاہوں گی, کیونکہ میں آپ کی ماں ہوں, میں آپ کا بھلا چاہتی ہوں, میں آپ کو غلط کام کی ترغیب نہیں دے سکتی. اسی طرح بچوں, جہاں پر پاکستان کو اور مسائل کا سامنا ہے, پاکستان کو ایک اور بڑے مسئلہ جو ٹیکنالوجی کا ریولوشن آیا ہے, اس نے جہاں ہمارے لیے سوشل میڈیا نے, ڈیجیٹل میڈیا نے ہمارے لیے چیزوں کو بہت آسان کر دیا ہے, دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے, وہیں پر اس پاکستان کے اندر خصوصاً جھوٹ کا ایک سیلاب بھی آیا ہے. جب آپ کے پاس اپنا کوئی کام کرنے کے لیے نہ ہو,
کوئی کارکردگی دکھانے کے لیے نہ ہو, آپ نے 4 سال میں ایک پتھر اٹھا کے ادھر سے ادھر نہ رکھا ہو, تو آپ 4 سال کا اختتام کیسے کرتے ہیں؟ وہ چور ہے, وہ کھا گیا ہے, اس کو پکڑ لو, اس کو گھسیٹو, آگ لگا دو, سر توڑ دو, پھر آپ یہ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے بچے پڑھے لکھے ہیں, میرے بچوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا دی ہوئی عقل ہے, دانش ہے, سمجھ ہے, مینٹل شارپنیس ہے. پڑھائی نے آپ کے جو دماغی صلاحیتیں ہیں ان کو اور زیادہ ہون کیا ہے. تو میرے بچوں کے پاس یہ صلاحیتیں ہیں. بچوں, میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو بھی سوشل میڈیا پہ دیکھو, جھوٹ کا ایک بازار گرم ہوا ہوتا ہے. کوئی ابھی سچ تسمے باندھ رہا ہوتا ہے, سچ تسمے باندھ رہا ہوتا ہے, جھوٹ پوری دنیا کا چکر لگا کے آ جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں, تھینک یو. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ کے سامنے کوئی پوسٹ آئے, کوئی ریل آئے, کوئی ایسی چیز آئے, تو اپنی میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے سپورٹ کرو, میں صرف یہ کہتی ہوں کہ اپنے ملک کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا. یہ ملک ہماری ماں ہے, یہ دھرتی ہماری ماں ہے. اس دھرتی سے وفاداری ہو سکتی ہے, غداری نہیں ہو سکتی. میری حکومت ہو نہ ہو, یہ ملک میرا ہی ہے. یہ نہیں کہ میری حکومت ہے تو ملک بہت اچھا ہے, میری حکومت نہیں ہے تو باہر نکلو اور آگ لگا دو اور جلا دو اور سر پھاڑ دو اور پیٹرول بامز چلا دو. یہ نہیں ہو سکتا. اس ملک کو آپ نے ایک ہی نظر سے دیکھنی ہے, اور وہ ہے یہ دھرتی ماں ہے ہماری, اس کو ماں کی نظر سے دیکھنا ہے. اور بچوں, ایک اور بات بھی میں کہنا چاہتی ہوں. آپ کا جو بھی آپ کا فیصلہ ہو, جس طرح یہ اسکالرشپس آپ کو میرٹ پہ ملیں, اسی طرح آپ کا ہر فیصلہ, چاہے وہ کسی کو پرکھنا ہو, وہ ہر فیصلہ آپ کا میرٹ پہ ہونا چاہیے کہ میرے ملک کے لیے کون کیا کر رہا ہے. کیونکہ یہ آپ کا اکیلے کا فیصلہ نہیں ہے. جو فیصلہ آج آپ کرو گے, کیونکہ یوتھ کے ہاتھ میں ڈیسیجن میکنگ پاور ہے, میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میرے ہیلپنگ ہینڈز بنو. میں چیف منسٹر آفس میں آپ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. اور جو انسپریشن میں آپ سے ڈرا کرتی ہوں, جو میں امپریشن یہاں سے لے کے جاتی ہوں, میں اس کو اپنے آفس میں بیٹھ کے پھر محنت سے حقیقت میں ڈالنے کی کوشش کرتی ہوں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ میں سے کوئی بچہ بھی گالی گلوچ, پگڑیاں اچھالنا, جھوٹ بولنا, جھوٹ کا یقین کرنا, کوئی بچہ اپنے ملک کے خلاف قدم اٹھانا تو دور کی بات ہے, میرا کوئی بچہ بھی اس بارے میں کبھی سوچے گا بھی نہیں. ہماری ملک ہماری ریڈ لائن ہے, پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے. اور شہداء ہوں, پولیس ہو, رینجرز ہوں, کوئی بھی ہو, وہ سب ہماری فورسز ہیں. آپ کو کبھی مشکل آتی ہے تو آپ پولیس کو آواز دیتے ہو, پولیس آپ کی مدد کے لیے آتی ہے, وہ جیسی بھی ہے, اس میں کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, لیکن وہ آپ ہی کی فورس ہے, آپ کی مدد کے لیے آتی ہے. اور وہ رینجرز جن کو پوائنٹ بلینک رینج پہ گولیاں مار کے شہید کیا گیا ہے, وہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے, سرحدوں کی حفاظت کے لیے, آپ کی جانوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. ان وردیوں کو ڈنڈوں پہ ٹانگا گیا جن وردیوں کو پہن کے لوگ اپنے ملک, اپنی مٹی, اپنی ماں کی خاطر شہید ہوتے ہیں. اور آج بھی تھینک یو, اور آج بھی پروپیگینڈا کون کر رہا ہے کہ یہ سارا سٹیج شو ہے؟ یہ پروپیگینڈا وہ کر رہے ہیں جنہوں نے بچوں کے ہاتھ میں کبھی اسکالرشپس نہیں دیے, پیٹرول بام تھمانے کے جو عادی ہیں, وہ آج بھی یہ پروپیگینڈا کر رہے ہیں. پروپیگینڈا وہ کر رہے ہیں جو پولیس اور رینجرز کے سر پھاڑنے کے عادی ہیں. اور میں نے خود, میرا اس دن شرم سے سر جھک گیا جب میں یہ خیبر پختونخوا کے حکومت کی جانب سے پنجاب کے اوپر حملہ ہوا تھا. بچوں, میں آپ کو کبھی نہیں کہوں گی, ہمارا تعلق پنجاب سے, لیکن پنجاب سے پنجابی ہونے سے پہلے ہم پاکستانی ہیں. اور پاکستان جیسا ہمارا فرض ہمارے ماں باپ کی طرف ہے, ہمارے گھر والوں کی طرف ہے, اسی طرح ہمارا ایک بہت بڑا فرض ہمارے ملک کی طرف ہے. ہم سب کے کندھوں پہ وہ فرض ہے, وہ رسپانسبلٹی ہے جو ہم سب نے اس کو مل کے ادا کرنا ہے. تو میں تو آپ کو کبھی نہیں کہوں گی کہ وہی منصوبے جو آپ کی فلاح و بہبود کے لیے بنائے جاتے ہیں, چاہے وہ میٹرو بس ہو یا وہ
موٹر ویز ہوں. اب موٹر ویز آپ کے لیے بنائی جاتی ہیں, کنیکٹیوٹی کے لیے بنائی جاتی ہیں, آپ کے سفر کو آسان کرنے کے لیے نواز شریف صاحب نے اتنی موٹر ویز کے جال بچھائے ہیں. ہم موٹر ویز کے جال بچھاتے ہیں, وہ موٹر ویز کو بلاک کر کے کہتے ہیں آ جاؤ توڑ دو آ کے سب. اب یہ جو میٹرو بس ہے, ہمیشہ اس کے جو اسٹیشنز ہیں اس کو آگ لگتی ہے, اس کو توڑتے ہیں آ کے. تو وہ میٹرو بس میں تو نہیں بیٹھتی. اس میٹرو بس میں جو نہیں افورڈ کر سکتا اچھی سواری, وہ باعزت سواری میں بیٹھ کے اپنے کام پہ جاتا ہے, اپنے کام سے واپس آتا ہے. اور میں ضرور یہ بات کہوں گی کہ آپ یہ دیکھو کہ جو بچے ان کے ورگلانے میں آ گئے پہلے, مجھے تکلیف ہے, آج وہ کہاں پڑے ہیں؟ آج وہ جیلوں میں ہیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کوئی بندہ ان کو پوچھنے نہیں آیا کہ میرے بچوں تم ہمارے ورگلانے میں آ گئے تھے, ہمارے بہکاوے میں آ کے تم نے یہ کام کیا ہے جس کی پاداش میں آج تم جیل میں ہو. تمہیں کوئی پوچھنے والا ہے؟ پوچھو ان کے ماں باپ سے جا کے. جب ان کے ماں باپ کھانا کھاتے ہوں گے تو ان کے دل میں یہ خیال آتا ہوگا, میں بھی جیل میں رہی ہوں, مجھے اندازہ ہے کہ ماں باپ سوچتے ہوں گے پتہ نہیں میرے بچے نے, میری بچی نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا. اور جب وہ ایک اپنے گھر میں آسائش سے آرام سے رہتے ہوں گے تو ان کو خیال آتا ہوگا کہ ہمارے بچے بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے پڑے. تو یہ ان کے مستقبل کو برباد کرنے والے, ان کو 10-10 سال قید سنانے والے, قید میں ڈلوانے والے اپنے بچے آرام سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اتنا اچھا کام ہے. نواز شریف صاحب کے لیے کیمپین 6 سال میں نے چلائی ہے نا, تو نواز شریف صاحب نے یہ تو نہیں کہا کہ مریم تم آ جاؤ اس قوم کے بچوں کو آگے کر دو. میں خود سڑک پہ ہوتی تھی, میں نے بھی ریزسٹنس کی پوری کیمپین چلائی ہے, میں نے بھی ایک پولیٹیکل سیاسی کیمپین چلائی ہے, وکٹمائزیشن کا سامنا کیا ہے. لیکن میں آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے یہ بات کہتی ہوں کہ آج تک میرے بدترین مخالف کی حکومت تھی جس نے مجھے ڈیتھ سیل میں ڈالا. اس سیل میں میری ماں چلی گئی, میرے والد, بوڑھے والد کو جو دل کے مریض تھے ان کو ڈالا. لیکن آج تک کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ باہر نکلو اور اپنے ملک کو جلا دو, کیونکہ حکومت کسی اور کی ہو, ملک تو میرا ہے, پاکستان تو میرا ہے. اور آج وہ بچے معافی مانگ مانگ کے باہر آ رہے ہیں. اگر اتنا ہی اچھا کام کیا تھا تو معافی کیوں منگوانی پڑی؟ اور معافی بچوں کو سکھایا کسی اور نے, بھگتنا بچوں کو پڑا. کبھی کسی کے بہکاوے میں مت آنا. ایک طرف ہم ہیں, چاہتے ہیں بچے پڑھیں لکھیں, اپنا کاروبار کریں, اچھی نوکریاں ان کو ملیں, اپنا مستقبل سنواریں, اپنے گھر والوں کا مستقبل سنواریں. اور دوسری طرف جیل بھیجنے کی پوری تیاری ہے بچوں کو کہ ہمارا سیاسی کام ہو جائے. کوئی بچہ جیل جاتا ہے تو جاتا ہے, اس کی زندگی برباد ہو تو ہو, اس کی زندگی تباہ ہو جائے تو ہو جائے. جو اپنے بچوں کو دور رکھتا ہے اور قوم کے بچوں کو خطرے میں ڈالتا ہے وہ آپ کا ہمدرد بالکل نہیں ہے. اور آپ لوگ سمجھدار ہو, آپ نہیں دیکھ رہے کہ 4 سال پہلے مہنگائی 38% پہ تھی, غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل تھا, لوگ فاقے کر رہے تھے. اور آج وہی آپ دیکھ رہے ہو نا کہ آج وہی مہنگائی جو ہے وہ 38% سے کم ہو کر نیچے 4% پہ آ گئی ہے. ماشاءاللہ, وہی روٹی جو 25-30 روپے کی ہو گئی تھی, وہ روٹی آج پنجاب کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے 12 روپے کی مل رہی ہے. میں روز روٹی کی پرائس چیک کر کے سوتی ہوں, کیونکہ غریب آدمی صرف روٹی کھاتا ہے, اس کے بچے روٹی کھاتے ہیں. روٹی اگر سستی ہوگی تو اس کا پیٹ بھرا رہے گا, اس کے بچوں کا پیٹ بھرا رہے گا. تھینک یو, تھینک یو. اور بچوں, ایک طرف 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اور دوسری طرف کوئی تھا نا جو 14,000 میگا واٹ بجلی بنا کے زیرو لوڈ شیڈنگ کر کے چلا گیا تھا ملک میں, تھا یا نہیں تھا؟ اور ایک طرف دہشت گردی ہے, کہا جاتا ہے کہ وہ دہشت گرد ہمارے بھائی ہیں, ان کے لیے دروازہ کھول دو. اور آج دروازے کھولے ہیں تو دیکھو خیبر پختونخوا کا کیا حال ہے, گلی گلی میں دھماکے ہو رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں لوگ. اور ایک طرف دہشت گردی, دوسری طرف امن ہے, ترقی ہے. اور مجھے پتا ہے کہ میرے بچے امن کا راستہ چنیں گے, ترقی کا راستہ چنیں گے, اپنی ترقی کا راستہ چنیں گے. اور ایک طرف یہ بھی اسپیشلی میرے بیٹوں کے لیے جو یہاں پہ بیٹھے ہیں, مجھے پتا ہے وہ میری بات بہت غور سے سن رہے ہیں, کہ ایک طرف مدینہ منورہ میں جب یہ گئے تو قوم کی بیٹیوں پہ آوازیں کسیں, وہاں پر حرم کے احاطے میں گالیاں نکالی گئیں.
اور دوسری طرف میں آپ کو کیا تلقین کرتی ہوں؟ میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ آپ کا بدترین مخالف ہو، سیاسی مخالفت جائز ہے لیکن اگر وہ تہذیب کے دائرے کے اندر ہو، اگر وہ سیاسی ہو. یہ بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، میں بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے بھی بھرے جلسوں میں میرے پہ آوازیں کستے تھے، مجھے نام لے لے کے بلاتے تھے، زومائنی جملے میرے اوپر کسے جاتے تھے کھلے عام. تو وہ قوم کے بیٹوں کو کیا درس دے رہے ہیں کہ جب کسی کی بیٹی کو دیکھنا تو اس کو آوازیں کسنا؟ تو میں تو آپ کو کبھی یہ نہیں کہوں گی. میں اپنے بیٹوں کو خاص طور پہ یہ کہوں گی، چاہے آپ کی اپنی ماں ہو، آپ کی اپنی بہن ہو، آپ کی اپنی بیٹی ہو، یا وہ کسی اور کی ماں ہو، کسی اور کی بہن ہو، کسی اور کی بیٹی ہو، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا، اس کی عزت کرنا، اس کی حرمت پہ آنچ نہ آنے دینا، یہ قوم کے بیٹوں کا فرض ہے. نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم 9 مئی والے نہیں ہیں، ہم 28 مئی والے ہیں. 28 مئی کو یاد ہے نا کیا ہوا تھا؟ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم 9 مئی والے نہیں ہیں، ہم 28 مئی والے ہیں. ہم پاکستان والے ہیں، ہم پاکستان کی عزت کے رکھوالے ہیں، اور ہم تذلیل کی زبان ان کو مبارک ہو، ہم تو تدریس کی زبان والے ہیں. ہم ڈنڈا بردار نہیں ہیں بچوں، ہم کیلوں والے ڈنڈے نہیں اٹھاتے، ہم ڈنڈا بردار نہیں ہیں، ہم علم کے علم بردار ہیں. اور تھینک یو. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میں سے ہر بچہ خوب پڑھے، خوب لکھے، کیونکہ دیکھو وسائل کی کمی ہو سکتی ہے، سب کے وسائل ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ قدرت کی تقسیم ہے. میری کوشش ہے کہ وسائل بھی آپ کے بہتر ہوں تاکہ آپ کی جو پاکٹ ہے، آپ کی جو جیب ہے وہ ایکسپینڈ کرے، تاکہ آپ کے پاس بھی پیسہ ہو، آپ اپنے بچوں پہ خرچ کر سکو، اپنے گھر والوں پہ خرچ کر سکو، اپنی زندگی کے معیار کو بہتر بنانے میں خرچ کر سکو. اس لیے میں نے ایک اسکیم لانچ کی ہے بچوں، جس میں آپ بھی اپلائی کر سکتے ہو. 3 کروڑ کا قرضہ، 3 کروڑ تک کا قرضہ، 10 لاکھ روپے سے لے کے 3 کروڑ روپے تک کا قرضہ آپ کو 100% سود فری دیا جائے گا، جس سے آپ اپنا کوئی ذاتی کاروبار شروع کر سکتے ہو. اس کے لیے اگر کاروبار شروع کرنے کے لیے آپ کو زمین چاہیے، آپ مجھے لکھ سکتے ہو، آپ کو انشاءاللہ تعالی آسان لیز کے اوپر زمین بھی دی جائے گی، تاکہ آپ آج فیصلہ کرو اور کل اپنا کاروبار شروع کرو، آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اور یہ نہ ہو کہ آپ ڈگریز لے لے کے ہاتھ میں پھرتے رہو ڈگریز لے کے اور آپ کو اچھی نوکری نہ ملے. میں ابھی رانا سکندر کو یہاں پر کہہ کے جا رہی ہوں کہ آپ کو جو یہاں پر جو چیز بھی اس یونیورسٹی میں ڈیرہ غازی خان میں درکار ہے وہ آپ کو ملے. آپ کو انکیوبیشن سینٹر چاہیے، رانا سکندر آپ کی بہت مہربانی، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس ہونہار پروگرام کو سٹیئر کیا. 1 مہینے سے یہ لڑکا گھر نہیں گیا. آپ کو بھی شاباش، آپ کی ٹیم کو بھی شاباش، ہائر ایجوکیشن کی ٹیم کو بھی شاباش. لیکن ان کو جو انکیوبیشن سینٹر چاہیے وہ ان کو فوراً کل سے شروع کرا دیں، ان کو بنا کے دیں. اور بچوں آؤ مل کے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہمارا جو قدم اٹھے گا پاکستان کے لیے اٹھے گا. اور جہاں تک آپ کی پڑھائی کی بات ہے، آپ کے لیے روزگار کے، پڑھائی کے اپرچونٹیز کی بات ہے، میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ آپ لوگ پڑھتے جاؤ، آپ کے راستے کی تمام مشکلات میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے چن چن کے ہٹاتی رہوں گی. اور جو میرے پاس وسائل ہیں، جتنے بھی پنجاب کے پاس وسائل ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ مریم نواز کا وعدہ کر کے جاری آپ کے قدموں میں سارے وسائل رکھ دوں گی میں. تو مجھے ذرا بتانا کہ یہ میر چکر خان رند یونیورسٹی کہاں ہے بیٹھی ہوئی ہے؟ یہ بیٹھی ہوئی ہے. اور یونیورسٹی آف لیا، بڑی آواز ہے بھائی ماشاءاللہ. غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان، ویری نائس. ڈی جی خان میڈیکل کالج اور ایچ ڈی کالجز کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تھینک یو ڈیرہ غازی خان ڈویژن. یہاں سے جو میں محبت لے کے جا رہی ہوں نا،
ایک منٹ، جو محبت میں یہاں سے لے کے جا رہی ہوں وہ محبت جو ہے اس کا نہ کوئی نعم البدل ہے، نہ میں وہ محبت کو کبھی ری پے کر سکتی ہوں. ہاں ایک کوشش ہر روز کروں گی کہ آپ کی زندگی میں بہتری آتی جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے ایک نعرہ لگانا پاکستان زندہ باد کا، اور بہت زور سے لگانا، آواز گرجنی چاہیے، پاکستان! شاباش، ویل ڈن، آئی لو یو آل. ڈی جی خان میں اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تقریب سے خطاب کر رہی تھی، جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا. شامل کرتے بریک.